تو پھر وہ ابتلا اور آزمائش والا تصور ختم ہو جائے گا۔ یہاں ضمن میں تھوڑی سی باتیں عرض کرتا ہوں کہ جہاں عوام کی ہم ایک ذمہ داری عائد کر رہے ہیں، وہاں خواص کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہر دور میں مسائل میں جہاں تک شرعی رعایت کا پہلو نکل سکتا ہو وہ شرعی رعایت کا پہلو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، لوگوں کو تنفر میں پیدا نہ کرو، ان کو تنفر میں مبتلا نہ کرو، ان کو خوشخبری سناؤ۔ اسی لیے میں نے قید لگائی کہ جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے سخت مسئلے بیان کرنا اور پیچیدگیاں پیدا کر دینا اور نرمی والے پہلو کو یکسر نظر انداز کرنا، بلکہ اس کو تقوی کے مخالف قرار دینا، اور پھر مطلب اپنے آپ کو اس طرح پوز کرنا، شو کرنا کہ جیسے ہم بہت ہی محتاط مسئلہ اختیار کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے متبعین سخت آزمائش میں مبتلا ہو کر بغاوت پر اتر آئیں، یہ چیزیں خطر مناسب نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس کی کچھ جہتیں ہیں سوچنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو دینی اور شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ عمل کی جب بھی ضرورت پیش آ جائے تو عمل کرنے والے کے اوپر اس کا کسی قسم کا وبال نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ جس کے قول کو اختیار کر رہا ہے وہ اگر خطا پر ہے تب بھی اس کو اس کی نیت اور محنت کا ثواب مل رہا ہے، ایک اجر ملے گا، ایک اجر مل رہا ہے، اور اگر اس نے ثواب کو پایا اور درست رائے کو معلوم کر لیا تو اس کو دوگنا اجر ملا۔ لیکن عمل کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک مسئلہ نہیں، سینکڑوں ایسے مسائل موجود ہیں اور آتے رہیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر ایک ایسی کونسل ہونی چاہیے، یا چاہے یہ اتھارٹی اسلامی نظریاتی کونسل کو دی جائے یا فیڈرل شریعت کورٹ بھی موجود ہے، مگر اس کی سرکاری سطح پر ایسی سرپرستی ہونی چاہیے کہ مختلف مکاتب فکر کے مستند اور مقتدر علماء کرام پر مشتمل وہ کونسل ہو جو کوشش کرے کہ اتفاق رائے پیدا ہو، یا ایک قومی رائے کم سے کم عوام الناس کے سامنے آ جائے تاکہ ہم انتشار سے بچ سکیں، خلفشار سے بچ سکیں۔ ورنہ ادروائز یہ انفرادی حیثیت اگر چلتی رہے تو جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا ہے اس میں پھر جو شخص جن کے علم پر عمل اس کے لیے باعث اجر و ثواب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، خالد حسنین خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ کلام انشاءاللہ آخر میں شامل کریں گے۔ کل انشاءاللہ کل کا موضوع ہوگا قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں کبریٰ اور قیامت کی علامات صغریٰ، یہ دو جو علامات بیان کی گئی ہیں اس کا انشاءاللہ ہم کل تذکرہ کریں گے۔ تو یہ بھی بہت دلچسپ موضوع ہے، یقیناً آپ اس کے منتظر ہوں گے۔ کل انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی رات 2:30 پر، پروگرام کا آغاز ہوتا ہے 4:41 4:41 آج کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائے سحر کا وقت ہے۔ نیا روزہ آپ کا شروع ہو رہا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، 11ویں روزے کا آغاز ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، میں نے اکثر کہا، لوگ کہتے ہیں روزہ بند ہو رہا ہے، روزہ بند نہیں ہوتا، روزہ شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کا روزہ شروع ہو رہا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے۔ تسلیمات۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ضیا ہوا عالم محمد را خبر کن، ہوائے دیس محبوباں دے جائیں، ہوائے دیس محبوباں دے جائیں، میرا حوال حضرت نو سنائی، توئی سلطان عالم یا محمد، ضرور لطف سوئے من نظر کن،
کمی بادشانو یا محمد کمی اس بادشانو یا محمد میرے ولے کرم دی جات پائی میرے ولے کرم دی جات پائی ببرئی جان مشتاقم درا جا روضہ خیر البشر کن اے لے جا جان میری تو مدینے کری روزے تو صدقے اس دتائیں مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن اگے ڈیٹھائے جامینِ جلوہ خدایا او داراوی وکھائیں نسیمہ جانی بے بطحا گزر کن ضیاء عالم محمد را خبر